السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہے۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے محبوب کے لیے محبوب ترین چیز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ میرے موضوع کے دوران ایک آیت رکھوں گا، اس آیت کو جب میں سناؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی بات، لیکن میرے موضوع سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور صدقہ کرنا، یعنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ہے آج کا عنوان۔ دیکھیے، آج ہمارے ماحول میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنے کی باری آئے اور کچھ صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مالداروں کا کام ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جب 10 لاکھ روپے ہوں گے تو ہم 1 لاکھ روپے دے دیں گے، اور اب ہمارے پاس کیونکہ نہیں ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں اصل دینے کا معیار یہ ہے کہ جب 10 لاکھ ہوں گے تو دینا، نہیں تو نہیں دینا ہے، اس لیے ہم نہیں دے سکتے، اور صرف 1 روپیہ 2 روپیہ کبھی کوئی غریب راستے میں مل گیا تو اسے کچھ چلر دے دیے اور خاموش بیٹھ گیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا صدقہ کر لیے، خیرات کر لیے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے نزدیک امیر خرچ کر رہا ہے یا غریب خرچ کر رہا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، اس کے پاس جتنا ہے اس میں سے کتنا دیا یہ دیکھا جاتا۔ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس صرف 100 روپے ہے تو اس میں سے اس نے اگر 10 روپے دے دیا، اس کے مقابلے میں اگر دوسرا آدمی 1 لاکھ روپے جس کے پاس ہے وہ 10,000 دیا تو ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں گے۔ حالانکہ وہ 10,000 دیا، یہ صرف 10 روپے دیا، لیکن اس کے پاس صرف 100 تھے، اس کے پاس 1 لاکھ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا دیا، اس نے کس نیت سے دیا اور کیسی حالت میں دیا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح ہم لوگ جو سوچ رکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوں گا تو دیں گے، لیکن یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ 100 میں سے 10 روپے دینا آسان ہے، لیکن 1 لاکھ میں سے 10,000 دینا بہت مشکل ہے، اور 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ دینا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن جس کے پاس صرف 100 ہے اس میں سے دے رہا ہے 10 روپے، یہ آسان ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ہم لوگوں کو اصل میں بچپن سے مانگنے کی عادت زیادہ ہے، یعنی بچپن سے بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ سے مانگتے ہیں،
اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ضروریت کی چیزیں ایک دوسرے کو مانگتے ہیں، اور کیا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے مانگتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، ماں باپ سے مانگتے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، یا اور پھر کیا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگتے ہیں۔ یعنی مانگنا بچپن سے ہم لوگوں کو جو صرف مانگنے کی عادت ہے، اتنی زیادہ مانگنے کی عادت ہو گئی ہے کہ ہم دینا بھول گئے۔ اکثر مسلمان، سب کی بات نہیں، تو مانگنے کی عادت زیادہ ہو گئی، اس لیے دینا ہی بھول گئے۔ لیکن اگر آپ لوگ غور کریں گے، بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، بہتا ہوا پانی ہزاروں لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن جس جگہ پر پانی جمع ہوا ہو، جو گڈھا بن گیا ہے، اس پانی میں کیڑے پڑتے ہیں، کسی کو فائدہ مند نہیں رہتا۔ اس لیے مال کو بھی بہنے دو، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، مال بہاؤ، 10 آدمیوں کو، ہزاروں آدمیوں کو اس سے فائدہ اٹھانے دو، جتنا فائدہ اٹھائیں گے اتنا ثواب بھی، اور اتنا اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ بہرحال ہم لوگ اگر غور کریں گے کہ ہم دیتے زیادہ ہے کہ ہم کو ملا زیادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا اس کے مقابلے میں اگر ہم سوچیں گے کہ ہم دیتے زیادہ ہے یا ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ملا زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے ملا زیادہ ہے۔ اور ایک اور سوال پر بھی اگر غور کرنا، ہم کو ملا پہلے ہے کہ ہم دیا ہے لوگوں کو پہلے؟ نہیں، ہم کو ملا پہلے ہے، دیتے بعد میں ہے لیکن ملا پہلے ہے۔ دینے والا بھی اللہ، جس نے دیا اس کے لیے دے دینا، یہ کون سی بھی بڑی بات ہے؟ جس نے دیا اس کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے لیے دے دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، صرف اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا کہ ہم زندگی بھر صرف جماتے رہے، لیتے رہے اور دیے نہیں، ہم دیے نہیں تو کتنے دن اس چیز کو اپنے پاس رکھیں گے؟ ہم دیے نہیں تو اسے کتنے دن، کتنے سال اپنے پاس چھپا کے رکھیں گے؟ اگر ہم نہیں دیں گے تو ایک دن آئے گا ہم سے لے لیا جائے گا۔ اگر ہم نہیں دیں گے، صرف چھپا کے رکھیں گے، جمع کے رکھیں گے، تو ایک دن زبردستی چھین لیا جائے گا۔ جسم پہ پہنے ہوئے زیورات بھی چھین لیے جائیں گے۔ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی جو چیز بھی وہ کما اور جما کے رکھا، اگر وہ اپنی زندگی میں خوشی سے کسی کو نہیں دیا تو ایک دن آئے گا جب وہ مر جائے گا تو زبردستی اسے چھین لیا جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے نا کہ ہم سے زبردستی چھین لے کوئی، اس سے پہلے ہی ہم خوشی سے اللہ کی راہ میں دے دے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اصل میں دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ صرف اپنی سوچ پر ہے کہ انسان جیسے سوچتا ہے، جیسا ذہن بناتا ہے، ویسا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک عورت تھی، گھر کی مالکن تھی، اس کے گھر میں اس کے بیٹے کی شادی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ اب میرے گھر میں بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو میں اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، جو بھی میرے قریبی ہیں، ان لوگوں کے لیے کچھ کپڑے دے دوں، خرید کر تحفہ دے دوں۔ اس طرح اس نے سوچا، اور جب وہ دکان گئی تو اسے یاد آیا کہ میرے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی بھی ہے، اس کو بھی میں کچھ دے دوں۔ اس سوچ سے وہ دکاندار سے بولتی ہے، دیکھو سب سے زیادہ سستے کپڑے کہاں ہیں بتا دیجئے، میں ہمارے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو کچھ کپڑے دینا چاہتی ہوں۔ اس نے بتایا، اور وہ جو سب سے سستا کپڑا ہوتا ہے، کم ریٹ والا کپڑا ہوتا ہے، وہ لے لیا اور گھر کو آ گئی۔ اب کیونکہ مالکن کے گھر میں ہی کام کرنے والی نوکرانی ہے، اس نے بھی سوچا کہ میری مالکن کی بیٹے کی شادی ہے تو میں بھی تحفے میں کچھ دے دوں میری مالکن کو۔ وہ بھی دکان گئی اور جانے کے بعد سوچا
کہ میں جیسے پہنتی ہوں اگر ویسے کم قیمت کے کپڑے دے دوں تو وہ کیا سمجھے گی؟ دکاندار سے بولی کہ دیکھو تھوڑا زیادہ قیمت والے اچھے کپڑے دے دینا، میں کئی دنوں سے جو چھپا کے رکھی ہوئی پیسے ہیں نا ان پیسوں سے میں میری مالکن کو اچھا کپڑا خرید کے دوں گی۔ اس سوچ سے وہ گئی اور جا کر دکاندار سے بولی اور اچھا کپڑا زیادہ قیمت والا جو مالکن پہنتی ہے ویسا کپڑا اس کو خرید کے دے دی، حالانکہ وہ غریب تھی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، مالداری پیسوں میں نہیں ہے، اصل میں مالداری شخصیت میں ہے۔ انسان وہ شخص کیسا سوچتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ سوچ اگر غریب چھوٹی تنگ سوچ رکھتے ہیں تو ان کے گھروں سے ان کے جیب سے ویسا ہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جس کی سوچ اچھی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو ویسا ہی وہ زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال ہم لوگ اگر قرآن میں غور کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے، آج قرآن اور سنت میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال سورہ منافقون آیت نمبر 10، سب سے پہلے سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے پروردگار مجھے تو تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک بہترین بات ہم لوگوں کو سمجھائی۔ وہ کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں جو دیا اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جتنا بھی مال ہے، جو گھر ہے، جو گاڑی ہے، جیسی صحت ہے، جو کپڑا ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اصل پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے کہ نہیں میں نے کمایا، میرا مال ہے، میں محنت کرنے سے آیا۔ یہ جب انسان کی سوچ بنتی ہے تو پھر اسے دینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرا مال ہے، میں کمایا تو میں کیسے دوں؟ لیکن جو آدمی یہ سوچتا ہے نہیں اللہ نے دیا، اللہ نے مجھے دیا، تو پھر دینا بھی آسان ہوتا ہے۔ اللہ اس آیت میں یہی سمجھاتے ہیں ہم نے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں یعنی میری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو دیا اسے میری راہ میں خرچ کرو۔ کب؟ جب تم میں سے کسی کی موت آنے لگے، جب تم میں سے کسی کی موت آنے لگے، موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اس وقت اگر تم کہو کہ فلاں کے لیے اتنا دو، فلاں کے لیے اتنا دو، کوئی دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت اگر تم اللہ سے بھی دعا کرو اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا، اللہ تھوڑا سا ٹائم کیوں نہیں دیتا، اللہ میں اور زندگی تو دیا تو اب میں خرچ کروں گا، اللہ اب دوں گا مسجدوں کو، اللہ اب دوں گا غریبوں کو، اللہ اب خرچ کروں گا۔ حالانکہ اس وقت انسان کی یہ خواہش کہ میں صدقہ کروں گا، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اس کی یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر موت کے وقت موت کا منظر یاد دلائے۔ مرتے وقت اگر تم چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، مرتے وقت تمہاری خواہش ہوگی کہ میں صدقہ کروں تب بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ موت کے آنے سے پہلے پہلے ہی خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ افسوس تو اس بات کی ہے، افسوس تو اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کم از کم مرتے وقت کسی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں خرچ کروں وہ بتایا، مثال دے کے سمجھایا، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے مرتے وقت بھی کسی کو نیکی کرنا یاد ہی نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو مرتے وقت آج ہمارے ماحول میں کتنے لوگ ہوں گے جو مرتے وقت یہ کہتے ہوں گے کہ دیکھو اب خیرات کر دو، اب خرچہ کرو؟ نہیں،
حالانکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ مرتے وقت تو وہ جو کئی لوگوں کے جنازوں کے تعلق سے مجھے مطلب معلوم ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جب آخری لمحات ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کوئی عورت مر رہی ہو، اس وقت اس کے زیورات اسے پہنا دیے جاتے ہیں، مرنے سے پہلے اس کے زیورات پہنا دیے جاتے، نہیں جی ان کو بہت محبت تھی ان کے زیورات سے، اس لیے یہ پہنا دو ان کو، کم از کم ان کو دیکھ کے خوشی سے مر جائے۔ کئی لوگوں کی موت ہوتی ہے تو اس وقت صرف یہ بات چلتی ہے کہ دیکھو تم کہاں کتنا چھپائے، کس کو قرض دیے، کس کے پاس پیسے آنا ہے، کس کے پاس لینا ہے، کہاں چھپا کے رکھے، یہ بتاؤ۔ حساب کتاب مرتے وقت بھی حساب کتاب شروع ہے، لیکن کسی کو دینا، خرچ کرنا، یہ ہمارے ماحول میں کسی کو یاد بھی نہیں آتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، دیکھیے احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے تعلق سے کیا کہا، احادیث سننے سے پہلے ہم لوگ ایک اور آیت نکال کر دیکھیں گے جو کہ سورہ تغابن ہے، آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ ترجمہ کیا ہے، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو اللہ اسے بڑا چڑھا کے دے گا۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب تم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم جتنا خرچ کرے اتنا نہیں دیتا اللہ، بلکہ اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے دو فائدے، اللہ اسے بڑا چڑھا کے دے گا، ایک فائدہ، دوسرا اس کے بدلے دنیا میں تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ ایک حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لیتا، پھر اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح اسے بڑھاتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا، اللہ اس طرح اس کے صدقے کو بڑھاتا چڑھاتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ کل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر بن جاتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دیتا ہے، کتنا زیادہ، اگر ہم کھجور کے برابر بھی یہاں پر صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ اسے بڑا چڑھا کر اتنا بڑا دیتا کہ پہاڑ کے برابر وہ صدقہ بن جاتا، پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے۔ اس لیے یاد رکھو اس حدیث کو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے لوگو آگ سے بچو، اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو دے دیں گے تو کم ہو جاتا، نہیں نہیں، اس کے بدلے میں اللہ اس سے زیادہ دیتا، بڑھا چڑھا کے دیتا۔ صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، دو آدمیوں پر رشک کرنا۔ رشک کسے بولتے؟ حسد اور رشک۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا؟ کسی کو دیکھ کے جلنا، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، گاڑی ہے، زیور ہے، بنگلہ ہے، اسے دیکھ کر اللہ مجھے بھی وہ ہونا اور اسے تو کیوں دیا، یہ حسد ہے۔ اس کا ختم ہونا، وہ میرے پاس آ جانا۔ لیکن رشک کیا ہے؟ اللہ تو نے اسے دیا نا، اللہ مجھے بھی دے، اسے بھی دے اور اس کے جیسا مجھے بھی دے، یہ خواہش کرنا، اس کو بولتے ہیں رشک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، صرف دو۔ کون سا؟ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور وہ نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ مالدار بنایا،
اسے دیکھ کر اللہ صرف مالدار کو دیکھ کر رشک کرنا نہیں ہے، وہ مالدار جسے اللہ نے مال دیا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے علم دیا گیا، جسے علم دیا گیا اس علم کے مطابق وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کو دیکھ کر بھی یہ خواہش کرنا جائز ہے، اللہ تو اسے علم دیا ہے، اللہ وہ کیسے علم کو بانٹ رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، علم سکھا رہا ہے اور خود بھی عمل کر رہا، اللہ ویسا علم مجھے بھی سکھا، اللہ ویسا علم مجھے بھی عطا کر۔ ایسی دعا کرنا، ایسا رشک کرنا جائز ہے۔ یہ رشک کرنا صرف دونوں کے لیے ہی جائز ہے، جو کہ اس حدیث میں بتا دیا گیا۔ تو بہرحال ہم کیسی کیسی چیزوں پہ رشک کرتے ہیں، ہم کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر رشک کرتے، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر رشک کرتے، کسی کا گھر دیکھ کے رشک کرتے، یہ حسد بھی کرتے کہ اللہ مجھے ویسا کیوں نہیں دیا، اللہ مجھے کیوں نہیں دیا، اسے کیوں دیا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ تو بہرحال صحیح بخاری کی ایک اور حدیث پر اگر ہم غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ جب سوال ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب سوال ہوا اے اللہ کے رسول کون سا اسلام بہتر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ، سلام کرو جسے پہچانتے ہو یا جسے نہیں پہچانتے۔ یہ حدیث میں کیا ہے؟ کھانا کھلانا، صدقہ کرنا اور کھانا کھلانا، غریبوں کو، مسافروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی، اسے بہترین اسلام کہا گیا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شح سے بچو۔ شح کا مطلب کیا ہوتا؟ شح کا مطلب بخل، حرص جس کو بولتے ہیں نا، کنجوسی جسے بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو کنجوسی ہے، شح ہے، اس سے بچو، کیونکہ یہی شح، اسی شح نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا اور آپس میں خون ریزی ہو گئی اسی کی وجہ سے، اور اسی کی وجہ سے حرام کو وہ لوگ حلال کر لیے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ کنجوسی، بخل، حرص، یہ کیا کرتی ہیں؟ انسانوں کو آپس میں خون ریزی کرنے پر مجبور کرتی ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہی کنجوسی ہے، یہی حرص ہے جو حرام کو بھی حلال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف مال نظر آ جائے بس کافی ہے، صرف مال ہونا، کہیں سے فائدہ آنا، بس وہ حلال ہے یا حرام ہے نہیں دیکھتے، وہ میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، صرف مال کی حرص اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مجھے مل جانا، بس کسی بھی طرح وہ مجھے مل جانا، اس لیے دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے آج کیا کیا کر لیتے ہیں لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، ہم شح سے بچنے کی ضرورت ہے، حرص سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہی شح اور حرص آپس میں قتل اور خون ریزی تک لے جاتی ہے۔ آج ہم واقعات دیکھتے ہیں، نیوز کے ذریعے سے کتنے ایسے واقعات سنتے ہیں، پراپرٹی کا مسئلہ آیا تو سگے بھائی کو قتل کرنے والے بھائی تو دور کی بات، سگی ماں سگے باپ کو قتل کر دے رہے، آج شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ایک دوسرے کو قتل کر دے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اگر تمہارے اندر یہ حرص ہوگا، شح ہوگا، تو یہ حرص تمہیں آپس میں خون ریزی کرواتا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آج ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ اور صدقہ کے تعلق سے جو باتیں سن رہے ہیں، اس میں اب ہم خرچ کریں گے تو کہاں خرچ کریں؟ یہ 2 آیتیں اور ان حدیثوں سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت تو معلوم ہو گئی، لیکن اب خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اب اس سوال کو لے کر اگر ہم قرآن میں غور کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 177،
177 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ آیت ہے پوری، اس کا ترجمہ آپ غور کیجئے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ یقیناً حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے۔ دیکھیے اچھا کون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اچھا کون؟ صرف مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف چہرہ کرنا، یا ادھر ٹہر کے اللہ کی عبادت کرنا، یا ادھر چہرہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، صرف یہی اچھائی نہیں ہے۔ اچھا کون ہے؟ اچھائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، یہ اچھا۔ پھر جو مال سے محبت کرنے کے باوجود، اچھا کون؟ جو مال سے محبت کرنے کے باوجود خرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیں، غلاموں کو آزاد کریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہے۔ کتنی بہترین آیت! اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا اس میں؟ اچھا کون؟ سب سے اچھے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر مال سے محبت ہونے کے بعد بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ کہاں کہاں خرچ کرتے؟ کہاں خرچ کرنا؟ اس آیت میں ہم کو دلیل مل گئی۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ خرابت دار یعنی رشتہ داروں میں خرچ کرنا، رشتہ داروں میں خرچ کرنا، یتیموں اور مسکینوں میں خرچ کرنا، مسافروں میں، سوال کرنے والے جو پوچھتے ہیں مانگتے ہیں ان میں، اور غلاموں کو آزاد کرنا۔ یہ خرچ کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ بتایا۔ حدیث بھی سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ کیا ہے؟ اگر ہم رشتہ دار کو خرچ کریں گے تو دو ثواب ہے۔ اگر ہمارا رشتہ دار غریب ہے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو صدقہ دیتے ہیں، تو کیا ہے؟ ڈبل ثواب۔ اگر کسی غریب کو دیں گے تو صرف صدقے کا ثواب مل گیا، لیکن رشتہ دار غریب کو دیں گے تو ایک تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھنا اس آیت میں ہمیں صدقہ کرنے کا جگہ کون سا ہے، کہاں کہاں ہم خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ لیکن سوال کرنے والے، ان سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ سوال کرنے والے نہیں جو خاندانی، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہم بھائی ہم خاندانی فقیر ہیں، فخر سے بولتے کہ ہم خاندانی فقیر ہیں، وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے، وہ صرف کیا ہے، ہری ٹوپی یا ہرا کپڑا یا نہیں تو وہ ہاتھ میں کچھ مور کٹا لے کے ہمیشہ گھروں میں گھومتے رہتے نا، وہ کام نہیں کرتے، وہ خاندانی فقیر ہے اور فخر سے بولتے کہ ہمارا کام ہی یہ ہے، ہم کو دو۔ ایسے لوگوں کو نہیں دے سکتے آپ، ایسے لوگوں کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں جو مجبور ہے، کبھی نہیں مانگتے لیکن مجبوری کی وجہ سے انہیں مانگنا پڑتا ہے، ایسے سوال کرنے والوں کو دینا جائز ہے اور دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 264 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 264، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔
خیرات تو کر دیے، صدقہ تو کر دیے، پڑوسیوں کو یا غریبوں کو یا پھر اپنے رشتہ داروں کو صدقہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ احسان جتا کر اور انہیں تکلیف پہنچا کر اسے برباد نہ کرو۔ ہمارا دیا ہوا صدقہ قبول ہونا اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر ہم احسان نہیں جتانا، احسان نہیں جتانا۔ مطلب یہ ہے جس کو صدقہ دیا اس سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھنا، اس سے کسی بدلے کی امید اگر رکھے تو اس کا مطلب بدلہ بھی وصول کر لیے، پھر اس کا ثواب بھی ہم کو مل جائے گا دنیا میں ہی، آخرت کا ثواب نہیں، بدلہ مل گیا۔ جس کو صدقہ دیا جائے اس سے کسی خدمت کا یا حسن سلوک کا یا معاوضہ یا پھر شکریہ کی امید نہیں رکھنا۔ ہوتا نا ایسا؟ نہیں بھائی ہمارے رشتہ دار ہیں، غریب ہے، ٹھیک ہے ان کو کچھ دے دیں گے، بدلے میں اگر ہم ان کو دیں گے تو وہ ہمارے گھر کا کام کریں گے، ہمارے شادیوں میں سب سے پہلے آ کے پورے کام کریں گے، ہمارے گھر کے برتن صاف کریں گے، ہمارے شادی یا ہمارے فنکشنوں میں یا ہمارا گھر کا کوئی بھی کام ہو سب سے پہلے ہم ان کو بلا سکتے، اس لیے ان کو پکڑ کے رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو کبھی کبھی کچھ نہ کچھ دو، بدلے میں وہ ہمارا کام کریں گے۔ بدلے کی امید، کم از کم شکریہ کی امید بھی نہیں ہونا۔ ہم دیے، وہ مجھے شکریہ بولے نہ بولے، میں نے دیا اللہ مجھے اس کا ثواب دے دے گا، بس میں دیا اللہ اس کا مجھے اجر دے دے گا، لیکن میں جس کو دے رہا ہوں وہ مجھے شکریہ نہیں بولا، وہ میرا کام نہیں کرا، وہ مجھے دیکھ کے سلام نہیں کرا، وہ میری خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا، اس طرح اگر بدلے کی امید رکھے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک تو احسان جتانے سے منع کرے، ارے ہم دیے تھے نا جی، صدقہ دیے، پھر بعد میں احسان جتاتے رہتے، ہم دینے سے تمہارا کام بنا، ہم دینے سے تم باہر گئے، تمہارے پاس کیا تھا ان کے پاس کیا تھا معلوم ہے، ہم دینے سے انہوں گھر بن لیے، ہم دینے سے انہوں کیا ہے کاروبار شروع کرے۔ اس طرح احسان جتائیں گے تو ہمارا دیا ہوا صدقہ برباد، ہمارا دیا ہوا صدقہ، جو بھی قرض دیے، جو بھی ہیلپ کرے ان کی، یہ سب دنیا میں ہی برباد ہو جاتا اگر ہم احسان جتائیں گے تو، اور ایذا دیں گے، تکلیف دیں گے باتوں سے، حرکتوں سے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ دنیا میں ہی برباد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ایک اور آیت پر غور کیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 273، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ صدقات کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں۔ کون صدقے کے مستحق ہے؟ اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ کیا ہے؟ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ بتائی اللہ تعالیٰ کہاں خرچ کرنا مال۔ صدقات کے مستحق وہ غریب بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، کا مطلب کیا ہے؟ جو صرف اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو صرف اللہ کا دین پھیلاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، علم بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں واضح کر دیا، ایسے لوگوں پر خرچ کرو۔ نادان لوگ ان کے بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں نہیں جاننے والے ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ارے انہیں تو مالدار ہوں گے، انہوں چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یہ لوگوں سے بار بار پوچھتے نہیں پھرتے۔ جیسے فقیر
بھکاری لوگ جیسے مانگتے بار بار، یہ لوگ مانگتے ہوئے نہیں پھرتے لوگ، لیکن ان کے چہرے دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ لوگ دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں کرتے، یہ روک دیے گئے اللہ کے دین کے کام کے لیے، اب وہ دکان نہیں چلا سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ کاروبار کریں گے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات، آج کے حالات بھی دیکھو اور اس آیت پر بھی غور کرو، جو دنیاوی کام میں لگ گیا، جو کاروبار شروع کر لیا، جو کاروبار کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک وہ محنت کرتا ہے، پیسے جماتا، ویسے آدمی سے چلو جی دین کا کام کریں گے، چلو جی ایک دن دے دو، کچھ دن میں سے کچھ حصہ دے دو، چلو علم سیکھو یا سکھاؤ، لوگوں کو اجتماع کرو، بیانات کرو، چلو تمہارے پاس ہے نا علم، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، کیونکہ کاروبار میں جو لگا ہوتا ہے اس کو پورا ٹائم ادھر ہی دینا پڑتا۔ اچھا، جو علم سکھانے والا، دین کا کام کرنے والا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا، دعوتی دین کا کام کرنے والا، اب اگر وہ پورا وقت ادھر نہیں لگائے گا، اگر وہ یہ سوچے، بہت سارے لوگ بولتے نہیں جی تم کیا کرنا، ادھر کاروبار بھی کرنا، ادھر دکان بھی چلانا اور ادھر دین کا کام بھی کرنا، کرو، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اچھا تم کر کے دکھاؤ، تم کر کے دکھاؤ جی، بولنا بڑا آسان ہے، تم کر کے دکھاؤ نا، کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی لیے جو علماء ہے، چاہے وہ مدرسے چلانے والے ہو، چاہے وہ دعویٰ سینٹر چلانے والے ہو، دائی ہو، جو بھی دعوت دین کا کام کرتا ہے، اس کے لیے پورا وقت جب تک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے میں نہیں لگتا، وہ اچھی طرح سے لوگوں کی خدمت، دعوت دین کا کام پوری طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، یہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے کام میں، اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یہ لوگ دنیا کا کام نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ مانگتے بھی نہیں بار بار آپ سے، ان کے چہرے دیکھ کر آپ سمجھتے کہ وہ مالدار ہوں گے، لیکن نہیں، آپ ان کی حالت دیکھ کر آپ ان کے لیے خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا اس آیت میں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو بہرحال ہر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ اصل میں ہمارے ماحول میں یہ جو مسجدوں کی امام ہو، یا مسجدوں میں مؤذن ہو، یا مدرسے چلانے والے، دیکھیے ہر ایک کی حالت ایسی ہی نہیں ہوتی، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ حالتیں ہیں، لیکن خاص طور سے مسجدوں کے امام اور مؤذن اور دائی، خاص طور سے جو کہ پورا ٹائم اللہ کے دین کے لیے لگا دیتے ہیں، آج ان کو کیسی ایک تو حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اگر کوئی مسجد کا امام، ہمارے پاس بھی آج ہر جگہ، کیونکہ ہم حالات دیکھتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 10,000 میں گزارا نہیں ہوتا صاحب، ایک 12,000 روپے ہماری تنخواہ دے دو، تو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو جھڑکیاں دیتے ہیں۔ ارے اللہ سے ڈرو، اللہ کا کام کر رہے، مسجد میں نماز پڑھا رہے، کر رہے کیا کام جی تم؟ صبح شام کیا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھا کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تمہارے کو 10,000 ہونا، لے لو 7,000 6,000 8,000۔ کیا وہی 6-7 ہزار 8-10 ہزار میں ہمارا گھر کا خرچہ چلتا ہے؟ یہ نہیں سوچتا۔ وہی مسجد کا جو ذمہ دار ہوتا وہ یہ نہیں سوچتا، صرف یہ بولتا کہ ان کو 10,000 کی ضرورت ہے، ان کو 12,000 کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ان لوگوں کو خرچ کرو۔ اسی لیے آج کوئی عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے سے ہی معلوم، ارے وہ عالم بنا تو کیا ہوگا بھائی، مسجد کا امام بنے گا، 8-10 ہزار میں اس کی تنخواہ ملے گی، اس کے ساتھ ہی پوری زندگی گزارنا ہوگا۔ اس لیے ہم کو عالم نہیں بننا، ہم کو صرف انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یہ سب دنیاوی کاموں میں لگ جاؤ۔ اچھی بات ہے، پڑھاؤ بھائی، منع نہیں ہے، لیکن اس مسلمانوں کے حالات معاشرے میں بھی، اور یہ جو کچھ بھی ہم حالات دیکھ رہے اس میں، آج اگر لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہی نہ ہو، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانے والا ہی نہ ہو، تو پھر اس کا نقصان کتنا ہوگا۔ جس کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہو وہی کل تمہارے گھر میں کسی کی میت ہوگی تو جنازہ پڑھانے والا وہی ہوگا۔ آج ایسے ڈاکٹر، ایسے انجینئر جو کہ صرف دنیا کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، اس کو نہیں معلوم اس کی ماں کی جنازے میں کون سی دعا پڑھنا ہے، باپ کی جنازے کی نماز کیسا پڑھنا ہے۔ اگر اماموں، مؤذنوں اور داعیوں اور دین کا کام کرنے والوں کی اگر
اس مسلمان امت کے جو امیر لوگ ہیں وہ لوگ اگر خیال کرتے، وہ لوگ اگر اچھی تنخواہ دیتے تو وہ بھی اس سے بہتر اچھا کام کرتے، دل لگا کے کام کرتے اور اچھی محنت کرتے. اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں مسجد کا امام وہ کام نہیں کرتا دل لگا کے، جیسے بچوں کی تربیت کرنا، جیسے بچوں کی تعلیم دینا، جیسے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا، جیسے جمعہ کا خطبہ دینے سے لوگوں کے اندر ایمان بڑھے، اصلاح ہو جائے، لوگوں کے اندر جذبہ آئے، وہ ایسا نہیں کرتا. وہ کیا کرتا؟ ملتی اتنی تنخواہ، اب کیا کرنا بھائی، اس سے تو گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا میرا، اس لیے کیا کرتا، وہ چور راستے دیکھ لیتا. یا تو وہ کچھ نہ کچھ پارٹ ٹائم جاب دیکھ لیتا، یا نہیں تو لوگوں کو چوری چھپے تعویذ گنڈے بناتے ہوئے وہاں سے پیسے لیتا، یا نہیں تو صبح صبح لوگوں کو فضائل بتاتے ہوئے دکان کھولنے ساتھ ہی قرآن پڑھے تو تمہارے کو برکت آتی، اس لیے میں آ کے تمہارے دکان میں قرآن پڑھوں گا، مجھے مہینے میں اتنا دے دو، بول کے وہاں پر جا کے قرآن پڑھتے ہوئے حلال نہیں ناجائز طریقوں سے بھی لوگوں کے پاس پیسے لے لیتا. ہوا کیا کرے گا، وہ مجبور ہے. مجبوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے، وہ غلط کام کر رہا، صحیح بات ہے، لیکن وہ کب دل لگا کے کام کرے گا جب اسے اس کے گھر کا ٹینشن نہ ہو. اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کی بھی بیوی ہوتی ہے، اس کے بھی بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو بھی خرچہ ہوتا ہے، ان کے بھی ہاسپٹل کے خرچے ہوتے ہیں، ان کے بھی کھانے پینے کپڑوں کے خرچے ہوتے ہیں. ہم جو 10,000 12,000 ان لوگوں کو دیتے ہیں اس میں ان کا گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، یہ سوچ کر اگر ان کی ذمہ داری لے کر ان کے اوپر زیادہ خرچ کریں تو وہ بھی امت کے لیے ہی اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں. اللہ کے لیے غور کر. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. لیکن آج ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اگر اس پر بھی تھوڑا سا اگر ہم لوگ غور کریں، مسلمانوں کا پیسہ صرف 2 جگہ برباد ہوتا ہے، صرف دونوں جگہ، ایک شادیوں میں، دوسرا ہاسپٹلوں میں. ایک شادیوں میں، دوسرا دواخانوں میں. یہیں پر مسلمانوں کا سب سے زیادہ پیسہ برباد. شادیوں میں دکھاوے کے لیے، اپنا سٹیٹس بتانے کے لیے فضول خرچیاں کرتے ہوئے فخر سے بولتے، فخر سے میری بیٹی کی شادی میں 40 لاکھ خرچہ کرا، معلوم ہے؟ 50 لاکھ میرے بیٹے کی شادی میں ہوا، معلوم ہے؟ صرف فنکشن ہال کے لیے 1-2 لاکھ روپے صرف چند گھنٹوں کے لیے دینے والا. شادیوں میں ایک خرچ، دوسرا ہاسپٹل میں کیوں؟ یہی شادیوں میں اور شادیوں کی جیسی جتنی بھی رسمیں رواجوں کی فنکشنوں میں، دعوتوں میں کھا کے جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اتنا کھا لیے، وہی چیزیں پھر ہم کو بیماریوں میں مبتلا کرتی، پھر جا کے ہاسپٹل میں لگاتی. میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، صحت کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک دن بتاؤں گا. اللہ کے لیے غور کرنا. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم جتنی اچھی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے مسلمانوں کو ایک اچھا میسیج دے، اچھا پیغام دے، اچھا کیا ہے ان کو ابھاریں اور ان کو دین کا علم سکھائیں، سیدھے راستے پہ لائیں، جتنی ہم فکر کرتے، جتنی ہم کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ مسلمان بھی بے فکر ہے کہ ہم کو کیا ضرورت جی، ایک بار گئے اجتماع میں بس کافی ہے، بہت سن لیے، بہت سیکھ لیے. دعوت دے کر بلائے تو بھی نہیں آتے، فون کر کے بلائے تو بھی نہیں آتے. ایسی حالت ہماری ہے. دنیا کی محبت. وہی اگر فنکشن میں دعوت ہے، شادی کی دعوت ہے، ولیمہ کی دعوت ہے، ایک بار بول دیا نا، پورے گھر والے تیار ہو کے جاتے ہیں. ہم پورے گھر والوں کو لے کے آؤ بول کے فون کرے تو بھی ایک آدمی آتا نہیں تو نہیں آتے. ایسی حالات ہے ہمارے. اللہ کے لیے رحم، اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر. مسلمانوں کا پیسہ دونوں جگہ خرچ، ایک شادیوں میں، ایک ہاسپٹلوں میں. ایسا خرچ. شادی سے پہلے صرف بات چیت کے نام پر، رسم کے نام پر فنکشن ہالز بک کر کے رسم کرتے ہیں، لاکھوں روپے صرف رسموں میں خرچ کر رہے ہیں. آج شادی کے کارڈز دیتے ہیں، کیا ویڈنگ کارڈز، کتنے ہزاروں روپے اس میں لگتے ہیں. فضول خرچی نہیں ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے سودی قرض لا کر 10 قسم کے پکوان پکا کے فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ کو جواب دینا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا کہ دودھ پیتا لڑکا لڑکی، دودھ پیتے سو بچے، ان کے لیے 2,000 3,000 5,000 کے ڈریس خریدنے والے. دودھ پیتے سو بچہ دکھاتے لوگوں کو، دیکھو ہم کتنی قیمتی کپڑے پہنتے ہیں. فضول خرچی نہیں ہے.
اللہ کے لیے غور کرنا. اپنے گھروں کو سجانے کے لیے جا کے دیکھو ایک مرتبہ. تکلیف ہوگی اگر میری باتوں سے تو اللہ کے لیے معاف کرنا. جا کے دیکھو ایک مرتبہ، نظر دوڑاؤ ہمارے گھر میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو فضول ہے. ڈیکوریشن کے نام پر، پردوں کے نام پر، گاڑیوں کے نام پر. ہمارے صرف جہاں پر جوتے ہم اتارتے نا وہاں پر جا کے دیکھنا ایک مرتبہ کتنے ایسے جوتے ہیں. الماری کھول کے دیکھنا کتنے کپڑے ہیں، کتنے برقعے ہیں، کتنے جوڑے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. کتنی ایسی کپڑے جو کہ فضول ہے، زیادہ ہے، ضرورت نہیں ہے، تب بھی ہم خرید کے رکھے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کیسے کپڑے پہنتے، کیسے جوتے پہنتے. ہمارا پیسہ کہاں برباد ہو رہا. شادیوں کے بارے میں کئی مرتبہ میں نے بتایا، صرف کھانے اور کھلانے کے نام پر، فنکشنوں کے نام پر، صرف یہ جو فنکشن ہالوں کے نام پر، برتھ ڈے پارٹیز فنکشن ہالوں میں، برتھ ڈے چلے کے نام پر فنکشنوں میں دعوت. چلا عقیقے کی دعوت دینا 7ویں دن تھا، یہ چھوڑ کے چلا کرتے ہیں فنکشن ہالوں کو بک کر کے. سب دکھاوا، سب آرٹیفیشل چیزیں، لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگنا. کسی کو کوئی سویٹ بھی دیتے نا، ایک لڈو بھی دیتے نا، اس کو بھی ایسا پیک کر کے دیتے کہ دیکھنے والا صرف اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے. 10 روپے کی چیز ہو لیکن اس کی پیکنگ ایسی ہوتی 20 روپے والی چیز میں پیکنگ ہوتی ہے. وہ لے کے کیا کرے گا بھائی؟ لے گا کچرے میں پھینک دے گا، اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ کے شادی کا ویڈنگ کارڈ 20 روپے 30 روپے کا لے کر کیا کرے گا؟ ایک سال بعد جا کے دیکھو، ایک مہینہ بعد جا کے دیکھو جی میں 20 روپے 30 روپے 50 روپے کا آپ کو ویڈنگ کارڈ دیا تھا، اتنا بہترین، کہاں ہے؟ کیا کوئی الماری میں چھپا کے رکھ لے گا؟ صرف ایک چھوٹا سا انفارمیشن دینا تھا شادی کا، اس کے لیے 50 روپے. سوچ کے دیکھو آپ کا ویڈنگ کارڈ 50 روپے، اصل میں وہ 50 روپے یوں آئے، یوں دیکھے، یوں چلے گئے، کچرے میں چلے گئے آپ کے 50. ایسے 50 کتنے گھروں کو آپ نے بانٹا، کتنے لوگ آپ کے وہ 50 روپے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیے. آپ سوچتے کیوں نہیں؟ ہمارا مال کہاں برباد ہو رہا؟ ہم فضول خرچیوں میں لگا رہے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال آج دکھاوے کے لیے گاڑیاں ہو یا دکھاوے کے لیے کیا ہے موبائل ہو، یہ سب چیزیں ہزاروں روپے لگا دے. کوئی بات نہیں، ہمارا بچہ انٹر پڑھ رہا جی موبائل ہونا بول رہا، ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے 10,000 کا موبائل 15,000 کا بھی موبائل چلتا نہیں. آج آئی فون دکھاوا ہونا 50,000 کوئی مسئلہ نہیں، 60,000 کوئی مسئلہ نہیں. بچے کو بچی کو ہاتھ میں وہ دکھاتے ہوئے پھرے گی نا، اس لیے آئی فون خرید کے دیں گے. گاڑی ضرورت ہے، کون سی بھی گاڑی چلتی ہے، لیکن نہیں، آج ایسی گاڑی ہونا دکھانے کے لیے 1.5 لاکھ 2 لاکھ. بچہ بھی 10th کلاس میں پڑھ رہا، اس کو 1.5-2 لاکھ کی گاڑی دے کے بھیج دیے. فضول خرچی نہیں ہے یہ؟ وہی 1.5-2 لاکھ کی گاڑی لے کے اسپیڈ چلاتے ہوئے وہی ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتا ہے. کتنے لوگوں کو آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ فضول خرچی، فضول خرچیاں. اگر آج کوئی مسلمان اپنے فضول خرچیوں کو بچا لے صرف، تو اس کے لیے اس کے معاشرے میں مسجدوں کے چندے جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. فضول خرچیوں میں صرف اور صرف وہ شادی کا خرچہ بچا لے بس کافی ہے. صرف شادی کا خرچ بچا لیں. ہر مسلمان یہ سوچے کہ شادی سنت طریقے پہ ہوگی. وہ شادی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، وہ شادی صحابہ نے کر کے بتایا، جسے کرنے کا حکم دیا اس کا پورا طریقہ موجود ہے. اگر ویسی شادی میں کروں، 40 لاکھ 50 لاکھ ایک دعوت میں، ایک ولیمہ میں، ایک شادی میں، ایک آدمی اگر ایک آدمی ہمارے معاشرے کا اپنے شادی کے، اپنے بچوں کے شادیوں کے خرچے بچا لیں، ایک مسجد بنا سکتا. معلوم ہے ایک مسجد بنا سکتا. صرف 15-20 لاکھ 25 لاکھ میں بہترین مسجدیں بنتی جاتی ہیں. لیکن آج مسجدوں کے چندوں کے لیے سالہ سال پھرتے ہیں بیچارے. بھائی چندہ، ہمارے مسجد کا کام رک گیا. بھائی چندہ دو، ہمارے مسجد کا کام رک گیا. وہاں دینے کے لیے 500 1000 زیادہ سے زیادہ. بڑی بات ہے کسی کی جیب سے 500 اور 1000 نکلے تو وہی لاکھوں روپے شادی میں خرچ کرے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کے لیے غور کرنا. تو مسجدیں اگر بنانا ہے تو صرف شادیوں کے خرچے کم کر دیں گے. ہمارے معاشرے میں مسجدیں الحمدللہ ہر جگہ بنا سکتے ہیں. آج
غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اصل میں بھول گئے نا ہم کیا سمجھتے ہیں، حلال کمانا اتنا تو ایک معلوم ہے، لیکن خرچ بھی حلال جگہ سے کرنا ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا یہ بھی سوال ہوگا۔ 5 سوالوں میں سے 2 سوال ہے، کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہونے والا ہے۔ تو بہرحال آج جو 40-50 لاکھ تو خرچہ نہیں کرتا، لیکن کم از کم اپنے شادیوں میں 2-3 لاکھ تو خرچ کرتا ہے۔ کم سے کم غریب سے غریب آدمی اپنی شادی یا اپنے ولیمہ کی دعوت میں کم از کم 2-3 لاکھ تو خرچ کرتا ہے۔ اگر اسی سے جا کے پوچھے نا، بھائی مسجد کا ہے، بھائی دعوت سینٹر کا ہے، بھائی دعوت دین کا کام کر رہے، کچھ تو بھی دو، کیا بولتا؟ نہیں بھئی ابھی ہم کماتے نہیں، ابھی ہمارا دکان شروع نہیں ہوا، کاروبار شروع نہیں ہوا، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ اگر زیادہ دینا ہی ہے تو کوئی 100 روپے، 50 روپے، 500 روپے بھی کبھی اس کی جیب سے نہیں نکلتے۔ 500,000 ہمارے معاشرے میں وہ دیتا ہے جو شادیوں میں 20, 30, 40 لاکھ خرچ کرتا ہے، اس کے جیب سے 500,000 نکلتے۔ یہ لوگ 10, 20, 50, 100 کے آدمی ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اگر اسی کا ولیمہ ہوگا جو 50 روپے 100 روپے دیتا نا، اس کا جب ولیمہ ہوگا وہ بولتا 3 لاکھ خرچ کرا، معلوم ہے میری ولیمہ میں 3 لاکھ خرچ کیا۔ اگر تجھ جیسے نوجوان وہ 3 لاکھ جمع کر کے اگر ایک جگہ صرف 10 آدمی، غریبوں کی بات کر رہا ہوں، جو غریب اپنے آپ کو سمجھتے، وہ لوگ جو 2-3 لاکھ خرچ کرتے، ان سب کے اگر ایک 10 غریبوں کے بھی پیسے جو شادی میں خرچ ہو رہے، اگر ان کو ایک جگہ جمع کریں گے تو ہر گاؤں میں، ہر محلے میں ایک مسجد بن جائے گی، ہر جگہ مسجد بن جائے گی۔ اور غریب اگر خرچ کرنا ہی ہو، یاد رکھو اس بات کو، خرچ کرنا ہی ہو، ان فضول خرچیوں کو بچاؤ۔ خرچ کرنے کی کئی جگہ ہے، آج ہمارے معاشرے ماحول کو بہت ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے کیسوں میں بیچارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں پر پیسہ خرچ کرو، وہ نوجوان باہر آ سکتے ہیں۔ آپ ایسے یتیموں پر خرچ کرو، بیچاروں کے بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی نہیں ہے، ایسے یتیم پر خرچ کرو، اس کو ضرورت ہے۔ کتنے ایسے غریب ملیں گے جو ہاسپٹل میں پیسے نہیں رہنے کی وجہ سے علاج نہیں کر سک رہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی کوئی بیماری ہے، بیچارہ گھر پہ کب مرے گا انتظار کر رہا ہے، تڑپ تڑپ کے، یا گورنمنٹ ہاسپٹلوں پہ یا روڈ پہ راستوں پہ کہیں پر پڑا ہوا ہے بیچارہ۔ ایسے غریبوں کو دو، ایسے لوگوں کے ہاسپٹل کا پورا خرچہ سنبھالو۔ یہ ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ اگر خرچ کرنا ہی ہو، کتنے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے، صرف جو مانگتا اسی کو دینا نہیں ہے، جو نہیں مانگتا ان کو بھی ڈھونڈو نا، جو بیچارے ہمارے ہی محلوں میں کچرے کے ڈبے کے پاس آ کے ڈھونڈتے ہیں۔ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ لوگوں کے کھانے کے بعد بچا ہوا، بچنے کے بعد جو پھینکا ہوا کھانا ہے، اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ فنکشن ہالوں کے پاس جو کچرے کے ڈبے ہوتے ہیں، اس کے اندر کود کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھانا لے کے کھاتے ہیں۔ وہ راستوں پر پھینکا ہوا کوڑے کرکٹ کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ وہ آئس کریم پارلروں کے باہر پھینکے ہوئے بچے ہوئے، وہ ہم کھا کے چھوڑے ہوئے چیزوں کو لے کے کھاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اگر ہم خود ان کو دیں، ان کی ذمہ داری لیں، ان کو پڑھانے کی ذمہ داری لیں، ان کے ماں باپ کو اگر ایک امید دلائیں، بھروسہ دلائیں، ان کے گھر کے خرچے کی ذمہ داری لے لیں۔ کتنے ایسے غریب ہیں بیچارے، ان کے گھر کا چھت نہیں ہے ان کے لیے جہاں وہ سکون سے رات کو آرام کی نیند سو سکیں، سردی سے بچ سکیں، بارش کے خطروں سے بچ سکیں۔ وہ ایک چھت کے انتظار میں ہے، ان کو وہ نصیب نہیں ہے، بیچارے جھاڑوں کے درختوں کے نیچے یا بس سٹینڈوں میں جا کے سوتے ہیں بیچارے۔ ان لوگوں کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر خرچ کرنا ہی ہے تو ایسے لوگوں پر خرچ کرو۔ خرچ کرنا ہی ہے تو دعوت دین کے کام کے لیے بھی خرچ کرو۔ وہ بوڑھے لوگوں کو ڈھونڈو جن کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے بیچاروں کی، اگر تھی تو وہ مر چکے ہیں۔ ایسے بوڑھے لوگ
کئی ایسے ہمارے اپنے شہر میں ہیں، آپ جا کے دیکھو تو معلوم پڑے گا نا، وہ صرف انتظار میں ہوتے ہیں رات کو کوئی کھانا لا کے دیا تو کھائیں گے، نہیں تو بھوکے ویسے ہی سو جائیں گے، وہ مانگ بھی نہیں سکتے، گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، ایسے بھوکے مرنے والے لوگ کئی ہیں۔ اللہ کے لیے غور کریں، ایسے لوگوں کو دے سکتے نا۔ یہ شادیوں میں فضول خرچیاں کرنے کے بجائے خرچ کرنے کی جگہ کتنی جگہ ایسے ہیں جہاں پر ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال انسان، آج مسلمان صرف اپنے فضول خرچیوں کو بچا لیں تو بہت کچھ کر سکتا، بہت کچھ کر سکتا، مسلمانوں کی بہت ساری خدمت کر سکتا۔ جن ایریاز میں پانی نہیں ہے وہاں پر پانی کا انتظام کر سکتا۔ اچھا، پانی بولے تو ایک بات یاد آئی، اگر کسی جگہ پر مسجد بنائی جا رہی ہے، اگر کسی کو معلوم ہوا تو آج اکثر لوگ کیا کرتے، فوراً بھائی اس مسجد میں اگر پانی کا انتظام کرنا ہے کیا، بولو ہم پانی کا انتظام کریں گے۔ ہم منع کرنے کے باوجود بھی معلوم ہوتا ہے تو 4-5 جگہ 10 جگہ سے فون کال آتا ہے، ہم پانی کا انتظام کریں گے، ہم بورویل کا انتظام کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ کیا بھائی پانی کا انتظام صرف مسجدوں کی ہی ضرورت ہے؟ کتنے ایسے غریب علاقے ہیں بیچاروں کو پانی نہیں ہے، وہاں پر بھی انتظام کر سکتے نا۔ نہیں، ہمارے ذہنوں سے یہ نکل چکا ہے کہ غریب بھی کوئی چیز ہے جس کو دینا ہے۔ ہم صرف دینا بولے تو مسجد مدرسوں کو دینا، نہیں تو نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کر، اگر کوئی سودی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے بیچارہ، آپ کو معلوم ہے وہ مانگتا نہیں ہے، وہ صرف محنت کرتا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی ہے جو صرف محنت کر رہا ہے لیکن قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے بیچارہ، اس کی محنت مزدوری اتنی نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکے، آپ کو معلوم ہوا، آپ صرف رمضان کی زکوٰۃ یا نہیں تو گھر کا کوئی ایسا خرچہ جس کو بچا کر، یا نہیں تو آپ کے 4 دوستوں کو، رشتہ داروں کو بول کر، بھائی وہ فلاں آدمی ہے، نیک ہے، دیندار ہے، لیکن بیچارہ اس کے بچے ہاسپٹل میں شریک ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، ہم سب مل کے اس کا قرض اتاریں گے، چلو ہم سب مل کر کچھ بڑا اماؤنٹ اس کو دے دیں گے، اس کو قرض سے نجات دلائیں گے۔ ایسی سوچ ہے آج کسی کی؟ ایسی سوچ نہیں ہے۔ بیچارہ کوئی کاروبار نہیں رہنے کی وجہ سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے بیچارہ محنت مزدوری کرتے ہوئے ملا تو کھاتا، نہیں تو نہیں ہے۔ ایسے غریب کو دیکھ کر، بھائی تیرے لیے ایک دکان ہم لگا کے دیں گے، تیرے لیے ایک ٹھیلا، ایک ترکاری کا یا ایک فروٹ کا، کوئی تو بھی ایک بزنس تو شروع کر، اس کے لیے 10-20 ہزار کی ضرورت ہوتی، وہ ہم انتظام کریں گے بول کر اپنی طرف سے جا کر کوئی انتظام کرنے والا ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، خرچ کرنا ہی ہے تو یہ سب جگہ ایسے ہیں جہاں خرچ کرو، اللہ اس کا بدلہ بڑا چھڑا کے دے گا، اس کا بہترین اجر دے گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے، آج ہمارے بچے بھی چھوٹے ہو یا بڑے ہو یا بوڑھے ہو، جو بھی ہے نا، جہاں فضول خرچی کی بات آتی، میں دیتا ہوں تو دیتا ہوں بلکہ آگے بڑھتے ہیں۔ گاڑی میں جب پیٹرول ڈالنے کی باری آتی نا، 2 دوست یا 4 دوست جب بھی مل کے جاتے ہیں وہاں پر پیٹرول بنک میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں جی میں دیتا ہوں، دوسرا بولتا نہیں میں دیتا ہوں، 500 1000۔ ہوٹل میں جب جاتے نا 2-3 ہزار کا بل ہوتا، وہاں پر بھی دیکھتے ہوں گے، نہیں جی میں دیتا ہوں، نہیں جی میں دیتا ہوں۔ پھر وہی جہاں پر میں تو دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں فضول خرچی میں، اس میں تو ایک بچا لے، بھائی میں دوں گا لیکن تیرا پیسہ اب ہوٹل میں نہیں لگے گا، تیرا پیسہ بھی پیٹرول بنک میں نہیں لگے گا، یہی تیرا پیسہ ایک اچھے کام میں لگے گا، ایک غریب کے لیے لگے گا، یا نہیں تو ایک اللہ کے دین کے کام کرنے کی جگہ لگے گا۔ ایسا کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے اس بات پر غور کرنا کہ ہم فضول خرچیوں سے بچیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحول میں خرچ بھی کرتے ہیں تو کچھ ایسی جگہ، ایک تو فضول خرچی کی جگہ ہے اور ناجائز جگہوں پر بھی خرچ ہوتا ہے پیسہ۔ ہماری کون سی وہ ناجائز جگہ؟ دعوتیں زیادہ تر، اس میں سے ناجائز 10ویں کی دعوت، 40ویں کی دعوت، دعوتوں میں بھی ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ چھلے کی دعوت، اس میں بھی ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ ناجائز دعوتوں میں بھی ہزاروں روپے فضول خرچیاں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اسلام ہمیں ہر حالت میں ہر وقت خرچ کرنے کی ترغیب دیتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں چند گنے چنے موقع پر ہی خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سخت بیماری میں کوئی مبتلا ہے،
تو وہاں پر خرچ کرتا. کیا بول کے؟ فوراً منت مان لیتا, اللہ میرے ابا بیمار, اللہ میرا بچہ بیمار, میں اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بدلے میں بکرا صدقہ کروں گا یا کروں گی. اکثر لوگ منت مان لیتے اور کیا سمجھتے؟ جان کے بدلے جان. بہت سارے لوگ سوال کرتے, ہم منت مانے تھے جی, جان کے بدلے جان دیتے, بول کے اللہ تو میرے بچے کی جان بچا, ہم تیرے لیے ایک جان دے دیتے, یعنی ایک بکرا قربان کرتے. پھر بعد میں فون کرتے, نہیں مول صاحب جب بول دیا ایسا, لیکن اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, کیا کرنا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو ایسی جگہ پر منت مان لیتے ہیں. پھر اسی طرح حادثہ پیش آنے یا اس سے بچ جانے کی صورت میں بھی ہم لوگ وہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں. آفتوں میں مبتلا ہوئے تو وہاں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں. بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ہم اتنا پیسہ خرچ کریں گے, لیکن کیا ہے, ہمارا بچہ نظر بد سے بچ جائے. اسی طرح عاملوں کے کہنے پر اور برا خواب دیکھنے پر اور جادو سے بچنے کے لیے ہم لوگ خرچ کرتے. ہاں بھائی, جادو سے بچتے کہتے اتنا خرچ کرنا پڑتا, یہ بکرا چھوڑنا پڑتا, وہ گائے چھوڑنا پڑتا, یہ جانور ذبح کرنا پڑتا, یہ کرے تو بچتا. اللہ کے لیے غور کرنا. ایک حدیث سناتا ہوں, یہ جو منت مانتے نا, جان کے بدلے ہم جان دے دیں گے, انہوں ٹھیک ہو گئے تو ہم یہ خرچ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر مانگنے سے منع کیا. یہ جو نظر مانتے نا, اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے. حالانکہ یہ نظر ماننا جائز ہے, یعنی یہ نظر ماننا کہ اللہ میرا بچہ اگر پاس ہو گیا, اچھا رزلٹ آیا تو میں یہ خرچ کروں گا, یا نہیں تو فلاں کی بیماری کم ہو گئی تو ہم 10 رکعت نماز پڑھیں گے, 100 رکعت نفل پڑھیں گے, 10 روزے رکھیں گے, اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے, اتنے لوگوں کو کپڑا خرید کے دیں گے. یہ جتنی بھی منتیں ہوتی ہیں نا, منت ماننا جائز عمل ہے, گناہ نہیں ہے, مان سکتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا, مانگنے سے منع کیا. نظر کچھ نہیں لوٹاتی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم جو نظر مانتے نا, نظر کچھ بھی لوٹاتی نہیں, بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ بخیل کا مال نکلوا لیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت. جو لوگ نظر مانتے نا, اللہ انہوں بچ گئے تو ہم جانور قربان کریں گے, ہم یہ کریں گے, تو اس کے نظر ماننے سے اللہ تعالیٰ اس کی جان واپس نہیں لوٹاتا, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا, لیکن جو بخیل ہے, بخیل سے اس کا مال نکلوا لیتا ہے اللہ, بس اتنا ہی, لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ تو اس لیے اسلام جہاں ہر وقت ہمیں پیسے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے, وہاں پر ہم لوگ دل کھول کے ہمیشہ ہر وقت جتنا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح آج خرچ کرنا ہے تو شیطان کیا کرتا معلوم ہے؟ فضول خرچی کی جگہ, ارے میں دیتا ہوں جی, تم دیتا ہوں جی, تم نکو میں دیتا ہوں, اس طرح بڑھ چڑھ کے خرچہ کرنے کی بات کرتے. تمہارے پاس نہیں ہے تو ہم قرضہ دلاتے بول کے بولتے, یہ سب کرتے نا. وہیں اگر اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے تو شیطان کیا کرتا؟ جہاں سب سنیں, جہاں پر دینا ضروری ہے, جہاں مستحق لوگ ہیں, وہاں خرچ کرنا ہے. دینے کا دل میں خیال آیا, ٹھیک ہے ابھی میرے پاس 500 ہے, 1000 ہے, جتنے بھی ہے میں دوں گا یا دوں گی. جیسے ہی خیال آیا, شیطان فوراً بولتا, نہیں تمہارے گھر کا بجلی کا بل بھی یہ مہینے کا باقی ہے نا, شام کو ترکاری بھی لانے کا ہے نا, ابھی بچوں کی فیس بھی اسکول کی دینے کا باقی ہے نا. گھر کے خرچے پورے یاد دلاتا, اور جو 500 دینے والا ہے وہ 50 پہ آ کے رکتا. یہ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا. بخیل, اللہ کے لیے غور کرنا, یہ مال کی محبت اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اب اتنی باتیں سننے کے بعد ایک اہم آیت کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں, اور وہ انتہائی اہم اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 92. انتہائی اہم آیت ہے, اور اسے سمجھیے, سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یاد کر لیجئے اس آیت کو. بات کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جب تک, غور کرنا اب اس ترجمے پر, جب تک
تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی کو نہیں پاؤ گے۔ بر کا لفظ اللہ تعالیٰ یہاں پر استعمال کرا۔ بر کا مطلب کیا ہوتا؟ بھلائی، نیکی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت، یہ ہے اس آیت سے مراد۔ سمجھ رہے؟ تم ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے اور تم جو کچھ خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اب اس آیت کے ترجمے کو میں آسان انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، ذہن میں بٹھا لینا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم کو کیا سمجھاتے ہیں؟ تم ہرگز نہیں پا سکتے، غور سے سنو، تم ہرگز نہیں پا سکتے کس چیز کو؟ اللہ کی خوشنودی کو نہیں پا سکتے، اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے، اللہ کی جنت کو نہیں پا سکتے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اپنی پسندیدہ چیز کیسے؟ تم اللہ کی نگاہ میں، اس آیت کا مفہوم سمجھیے آسان الفاظ میں، تم لوگ حقیقت میں، حقیقی معنوں میں اللہ کی نگاہ میں نیک نہیں بن سکتے۔ ہم سب اللہ کی نگاہ میں حقیقی معنوں میں نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہیں کریں گے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، تب تک اللہ کی نگاہ میں ہم حقیقی معنوں میں سچے مومن، سچے نیک نہیں بن سکتے۔ یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا قرار نہیں دے سکتے۔ ہم کو محبت ہے نا، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے نا۔ سچی محبت کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بنے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ سے سچی محبت ہے تو کب سچی محبت کا دعویٰ ہمارا سچ ہوگا؟ جب اپنی محبت کرنے والی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، تب تک یہ دعویٰ سچا نہیں ہوتا۔ دیکھیو، امیجن کرو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ کیا سوچو؟ کہ جنت، بر سے مراد اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بولے؟ جنت ہے۔ وہ جنت، وہ نیکی وہاں پر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، آپ اس جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے راستے میں، اس جنت تک پہنچنے والے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کی پسندیدہ چیز۔ سمجھ میں آ رہی بات میرے؟ جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے وہاں پر، آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے پانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ ہماری پسندیدہ چیز ہے رکاوٹ۔ ہماری پسندیدہ چیز رکاوٹ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وہ پسندیدہ چیز تم اللہ کی راہ میں دو تو اللہ کی جنت میں پہنچ سکتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ سے سچی محبت کرنے والے کیسے ہوتے؟ اس راستے میں محبوب چیز کو بھی ہٹا کے اللہ کی محبت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے سچی محبت کرنے والے۔ تو اب اپنے دلوں کو ایک مرتبہ کھنگالو، اپنے دلوں کو ایک مرتبہ ٹٹولو، سوچ کے دیکھو، سوال کر کے دیکھو۔ اگر اب نہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچنا اور اس آیت کو گھر میں جانے کے بعد یاد کرنا، رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ غور کرنا، پھر اسی آیت کو سوتے وقت سوچ کے دیکھو۔ اللہ کی جنت ہے وہاں، لیکن راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ میری پسندیدہ چیز ہے۔ اب وہ میری پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ اب غور کرنا۔
اب اپنے آپ سے سوال کرنا، وہ میری پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ اس دل میں سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کو سب سے زیادہ پیاری چیز کیا ہے؟ اور سوال یہ کرنا، جب معلوم تو ہو جائے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی پسندیدہ چیز ہے، سب سے زیادہ پسند ہم کس کو کرتے ہیں؟ اب وہ جب دل میں خیال آئے کہ فلان چیز میری سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو پھر اسے اللہ کی محبت پانے کے لیے اس پسندیدہ چیز کو میں قربان کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یہ سوچنا۔ میری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ جب مجھے معلوم ہو گئی، وہ پسندیدہ چیز قربان کر کے میں اللہ کی محبت کو پا سکتا ہوں کیا؟ میں اللہ کی جنت تک پہنچ سکتا ہوں کیا؟ جسے میں محبت کرتا ہوں، جسے میں پسند کرتا ہوں، وہ چیز کیا میں قربان کر سکتا ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا اس آیت میں، یہ نہیں کہا کہ تم جسے پسند کرتے ہو وہ سب کا سب دے دو، تم جسے پسند کرتے وہ پورا کا پورا دے دو۔ سوچے ہوں گے نہیں بھائی، ہم کو گھر پسند ہے، میرا گھر مجھے پسند ہے، میرے زیورات مجھے پسند ہے عورتوں کے لیے، میری گاڑی مجھے پسند ہے، میرا کاروبار مجھے پسند ہے، میرے بچے مجھے پسند ہے، اب اس کا مطلب میرا پورا گھر دے دیے تو جنت ملتی اللہ کی، میرے پورے زیورات دے دیے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پورا کا پورا دے دو نہیں بولے، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دو تو اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ تم جسے پسند کرتے اس میں سے کچھ، اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ کی جنت تمہاری ہوگی۔ تو کیا میں دینے کے لیے تیار ہوں؟ جسے میں پسند کر رہا ہوں، جو میری پسندیدہ چیز ہے، کیا اسے میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں؟ یہ ہے اصل سوال۔ قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے دے دینا، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، جان ہو، کوئی چیز ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، کوئی بھی چیز تم جسے پسند کرتے، صرف مال نہیں بولے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، تم جس چیز کو پسند کرتے، تمہاری پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ اب غور کریں گے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے ہم کس کو پسند کرتے جی؟ ہر آدمی پسند کرنے والا سب سے پہلی چیز مال۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، آپ کچھ بھی نہیں بول رہے ہے نا؟ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہر انسان کے لیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بولتا نہیں بھائی میرے کو بیوی سے محبت، میرے کو بچوں سے محبت، میرے کو یہ سب محبتیں بھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں گھر میں، اس وقت کوئی بیوی کو چھوڑ دیتا، کوئی شوہر کو چھوڑ دیتے، کوئی بچوں کو چھوڑ دیتے، بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے، یہ سب الگ چیزیں ہیں، لیکن سب کو پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ مال ہے۔ سوچو مال میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ مال میں زمین بھی آتی ہے، مال میں گھر آتا ہے، مال میں کاروبار ہے، مال میں بینک بیلنس ہے، مال میں سونا ہے، مال میں چاندی بھی ہے، زیورات ہے، گھر کا سامان ہے، گاڑی ہے، کپڑے ہے، یہ سب چیزیں مال میں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ جواب دو۔ میری پسندیدہ چیز مال۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ جنت حاصل کرنا ہو تو پسندیدہ چیز کو کیا کرنا ہے؟ قربان کر دینا ہے۔ تو اب میری پسندیدہ چیز مال میں سے وہ گھر، وہ زیور، وہ گاڑی، وہ بینک بیلنس، اس کو کیا کرنا؟ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تب جا کے مجھے جنت ملے گی، میں اللہ کی نظروں میں حقیقی مومن نیک بن سکتا ہوں۔ پہلی چیز جان، مجھے میری جان پسند ہے، پسندیدہ چیز اللہ لگاؤ بولے نا، ٹھیک ہے مجھے میری جان سے محبت ہے۔ جان لگانا کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اللہ کی راہ میں لگانا۔ میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی نا؟ تو اپنی پسندیدہ چیز کو لگانے کو میں آپ لوگوں کے سامنے سمجھا رہا ہوں ایک ایک کر کے۔ ایک تو مال،
مال میں سے جو جو چیزیں ہیں اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں لگانا۔ دوسری چیز ہے جان، جان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آئیڈیا، صلاحیت، قوت، ٹیلنٹ، میرے اندر کیا کیا چیز ہے، اس کو کیا کرنا؟ کس کے لیے قربان کرنا؟ اللہ کے لیے۔ دیکھو ایک بچہ ہے، ایک لڑکی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کے اندر اچھی صلاحیت ہے، اس کی صلاحیت کہاں جاری؟ اسکول، کالج، ڈگری، ایگزام۔ دین کے لیے کچھ لگ رہی اس کی صلاحیت؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا مانگ رہے یہاں پر؟ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ جان لگانے کا مطلب آپ کی صلاحیت، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا علم لگاؤ اللہ کی راہ میں، یہ اللہ تعالیٰ مانگ رہے۔ پھر اسی طرح جان بولے تو جان کے اندر ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے، نیند ہے نا؟ نیند بھی بہت پیاری ہے، انسان کو بہت پسندیدہ ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں، نیند تو اتنی زیادہ پیاری ہے کہ کھانے سے بھی زیادہ محبت ہم کو نیند سے ہوتی ہے۔ کھانا بھی سامنے ہو، نہیں جی میں اب نہیں کھاتا ہوں، جاؤ میرے کو نیند بہت آ رہی بول کے سو جاتے ہیں۔ تو نیند پیاری ہے، اللہ تعالیٰ مانگ رہے نا اپنی پسندیدہ چیز لگاؤ۔ تو نیند کتنا قربان کرے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں۔ نیند قربان کر کے قرآن پڑھے، نیند قربان کر کے علم سیکھے، نیند قربان کر کے تہجد پڑھے، کیا کیا کرے، اللہ کی راہ میں کیا لگائے اپنی پسندیدہ چیز۔ پھر اسی طرح وقت بہت پسندیدہ چیزوں میں سے ہے یہ، جان میں وقت بھی آ جاتا ہے۔ کیا کرے، ایک سال میں کتنا وقت اللہ کے لیے لگائے، ایک مہینے میں کتنا وقت اللہ کے لیے لگائے، ایک دن کے 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کتنا وقت لگائے، یہ ہے اصل سوال۔ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں لگاؤ تو وقت کو ہم اللہ کے لیے کتنا لگائے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ جن اوقات میں سونا ہم کو پسند ہے، اس میں اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں کتنا لگائے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان کی پسندیدہ چیزیں گنتے جائیں تو اولاد، رشتہ دار انسان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اولاد اور رشتہ دار اور دوست، ان کو اللہ کی راہ میں کیسے لگائیں؟ ہاں، اگر ہماری اولاد ہیں تو ہماری اولاد کو ہم محنت کر کے، کوشش کر کے ان کو اللہ کا دین سکھائیں، تاکہ وہ دین کے داعی بنیں گے اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے والے بنیں گے۔ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کیا؟ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں لگانا۔ رشتہ داروں سے محبت ہے، پسند ہے، دوستوں سے محبت ہے، وہ مجھے پسند ہے، اگر اب ان کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے تو ان کو دین کی طرف بلانا، ان کو دین سکھانا، ان کو اللہ کی محبت کی طرف بلانا، یہ ہے اللہ کی راہ میں لگانے کا مطلب۔ پھر اسی طرح گھر، اپنی پسندیدہ چیزیں گنتے جاؤ، جان، مال، اولاد، رشتہ دار، اس کے بعد گھر۔ ہمیں گھر سے بھی بہت محبت ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، گھر اللہ کے لیے اس بات پر غور کرو کہ گھر مجھے پسندیدہ چیز ہے، تو اس گھر کو اللہ کی راہ میں لگانے کا مطلب کیا ہے؟ میری پسندیدہ چیز کو میں اللہ کی راہ میں لگانا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے؟ اس گھر میں اجتماع کروا سکتے نا؟ کیا کرنا ہے؟ گھر میں اجتماع کروانا۔ کیا ہمارے گھروں میں پڑوسی نہیں آتے؟ سوال کا جواب دینا۔ کیا ہمارے پڑوسی ہمارے گھر میں نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں رشتہ دار نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ ہمارے گھر میں پڑوسیوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، رشتہ داروں کے جمع ہونے کے لیے جگہ ہے، ان کے لیے دعوتوں کے لیے جگہ ہے، لیکن اجتماع کرنے کے لیے ہی ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ جس گھر میں دنیا کی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، جس گھر میں سونے کے لیے جگہ ہے، کھانے کے لیے جگہ ہے، شادی بیاہ کرنے کے لیے جگہ ہے، لوگ جمع ہو سکتے ہیں ان سب کاموں کے لیے، لیکن اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے، تو پھر اپنی پسندیدہ چیز ہم اللہ کی راہ میں کیا کیا لگائے؟ مال لگائے، اولاد لگائے، گھر لگائے، زیورات لگائے، کس چیز کو اللہ کی راہ میں لگائے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح گاڑی، ہر چیز آپ اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہو، ہر چیز اللہ کی محبت میں دے سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے گاڑی میں کوئی راستے میں رکا ہوا ہے، اس کو بٹھا کے لے جا سکتے ہیں،
اللہ کے لیے ہم اس کی مدد کر دیے، یہ اللہ کی راہ میں لگانے کا مطلب۔ اسی طرح کھانا، محبت کی چیزیں گنو آپ، ہم کس کس چیز سے محبت کرتے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ چیزوں میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم مزے مزے کے کھانا بنا کے کھاتے ہیں۔ کھانا، میٹھا، گوشت، کون سی بھی چیز جو ہم کھاتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، لیکن ہم دیتے کیا ہے؟ جو پسندیدہ چیز ہمارے گھر میں بنی، جسے میں محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں کھانے کو، وہی کھانا کسی غریب کو بھی دیا میں نے کبھی؟ یہ ہے اصل سوال۔ آج تو کھانے کے تعلق سے کیا بتاؤں، ہماری دعوتوں میں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک تو میں الحمدللہ کئی دنوں سے دعوتوں میں تو ویسے جاتا ہی نہیں ہوں، لیکن جو ولیمہ کی دعوتیں، جو عقیقہ کی دعوتیں صرف ہوتی ہیں، ان میں کبھی جانے کا موقع ہوتا ہے، اور ان میں جو کہ جائز دعوتیں ہوتی ہیں ان میں کبھی جانے کا موقع ہوتا ہے، تو دیکھتا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ ٹریننگ دے کے بھیج دیے ماں باپ کہ بیٹا جیسے ہی کھانے کا مشکاب آئے فوراً کھڑے ہونا، اسے لے لینا، نان ویج بریانی سامنے آئی تو اسے ویج بریانی بنا کے بازو میں دے دینا۔ آج ہماری حالت ایسی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنا کھاتے ہیں کہ سب کچھ اس میں جتنا گوشت ہے سب ہمارے پاس آنا۔ عورتیں بھی ٹھہر ٹھہر کر کھینچ کر کھڑے ہو کر لیتی ہے، اتنی کھانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ صرف کھاتے ہی نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اس میں جو پسندیدہ چیز ہے وہ سب ہم کھاتے، اور گھر جاتے وقت ساتھ میں لے کر بھی جاتے ہیں، ہے نا؟ عورتوں کی خاص طور سے یہ عادت ہے، یہ بہترین، یہ اچھی عادتوں میں نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے ہم واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگ بولتے وقت کہ وہ عورت یا وہ فلاں گھر والے ایسے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ تو ایسے ہیں، ہمارے گاؤں میں جب دعوت ہوتی نا، جتنا لوگ کھاتے ہیں اتنا گھروں کو لے کر بھی جاتے ہیں، ساتھ میں آتے وقت ہی پنیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے خالہ بیمار ہے، گھر میں تھوڑا ڈال کے دو۔ شرم آنی چاہیے لوگوں کو مانگ کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی پسندیدہ چیز لوگوں کو دو بول رہے، پسندیدہ چیز لوگوں کو کھلاؤ، جو کھانا تمہیں پسند ہے وہ کھانا کسی غریب کو کھلاؤ۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح کپڑے، پسندیدہ چیز ہے نا، وہ کپڑے جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، کبھی ہمارے بچوں کے لیے کپڑا خریدنے کے لیے گئے، اس وقت 2 بچے ہیں، 2 ڈریس لے لیے، اس کے ساتھ ایک زیادہ لو نا۔ رمضان میں پوری فیملی کے لیے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہم سب لیتے ہیں، میں ایک ڈریس لوں گا یا لوں گی، میرے ساتھ ساتھ ایک اور ایکسٹرا ڈریس بھی لوں گا، کپڑا بھی لوں گا، بچوں کے ہو یا بڑوں کے۔ کیوں؟ کہ میرے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک غریب کے بچے کو بھی ایک کپڑا پہنا سکوں۔ یہ خیال کبھی کسی کے دماغ میں آتا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 92 میں یہ بات واضح کر رہے، اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی راہ میں نہیں دو گے، تم نیک نہیں بن سکتے، اللہ کی نظر میں نیک نہیں بن سکتے۔ یاد رکھو، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ، اس میں سے کچھ حصہ لگاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ روکھا سوکھا، ٹوٹا پھوٹا، خراب ہوا، بچا کچا، یہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش کرتے ہے نا۔ ہمارے گھر میں جو کھانا بچ جاتا وہ غریبوں کو جاتا، ہم پہن کے جو پرانے کر دیتے کپڑے وہ غریبوں کو دیتے، جو کپڑا ہم کبھی اپنے لیے پسند نہیں کرے خریدنا پہننا وہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں مما تحبون کہا، مطلب اللہ کی راہ میں وہ دو جسے تم پسند کرتے ہو۔ ایک طرف یہ یاد رکھو میں جسے پسند کرتی ہوں، دوسری طرف وہ یاد رکھو میں جو دیتی ہوں یا دیتا ہوں۔ مجھے پسند کیا ہے، میں دیتا کیا ہوں، سمجھ میں آ جاتا پھر جنت کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا، ایسی کیوں شرط لگائی؟ کیونکہ محبت کی قیمت بھی چکانا پڑتا نا۔ ہم دعویٰ کریں اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کی قیمت چکاؤ۔ اللہ دیکھنا چاہتا میرے خاطر جسے وہ محبت کرتا اسے چھوڑتا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اسے اپنی ذات پر ہم ترجیح دیتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچے
سے محبت کرتی، اپنی ذات پر بچے کو ترجیح دیتی، اس لیے بچے کو پہلے کھلاتی بعد میں وہ کھاتی، بچے کو پہلے سلاتی بعد میں وہ سوتی، کیونکہ مجھے میرے بچے سے محبت ہے اس لیے میرا بچہ پہلے کھا لیں، اپنی ذات پر اس کو ترجیح دی۔ اگر اللہ سے بھی محبت ہے نا تو اپنی ذات پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے کہ اللہ میں جسے پسند کرتا ہوں اس سے زیادہ محبت میں تجھ سے کرتا ہوں، اس لیے اس کو بھی قربان کر دوں گا، لیکن تیری محبت مجھے ضروری ہے۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہمارے صحابہ کے واقعات کو ہم دیکھیں، ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمارے صحابہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے چلے گئے۔ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ ایک دو واقعات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو بات کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے صحابہ میں سے اگر کوئی آتے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خرچ کرتے تھے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ مدینہ میں 1000 اونٹ آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلے سے بھرے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینہ کے تاجر خوش ہو کے بھاگے۔ یہ جو بزنس کرنے والے ہوتے نا، جن کو ہم بیوپاری بولتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے؟ تاجروں سے خریدتے اور لوگوں میں بیچتے، یعنی یہاں سے خریدنا یہاں پر بیچنا، تو کیا ہوگا؟ اس میں فائدہ ہوگا۔ تو فوراً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگے اور بولے اے عثمان کیا دو گے؟ کتنے میں دو گے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا دیتے؟ میرے اس مال کی قیمت تم کیا دو گے بولو؟ تو بولے کہ اب تو ضرورت ہے، ہم 10 کی چیز کو 11 میں لیں گے، 10 کی چیز 12 میں لیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہیں، مجھے اور بھی زیادہ ملتا۔ بولے کہ 10 کی چیز 13 میں دیں گے، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا۔ ٹھیک ہے 10 کی چیز 14 میں لیں گے، بولو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بولے نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا۔ ہاں اس سے بھی زیادہ دینے والا کون ہے؟ 1000 اونٹ مدینے میں قحط سالی تھی، قحط سالی کے وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلے سے لدے ہوئے اونٹ آئے۔ تو جب تاجروں کے ساتھ یہ بات مکمل ہو گئی، تاجر پریشان، 10 کی چیز 12 13 14 میں بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کون دے گا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے تاجروں یاد رکھو اس بات کو، اے تاجروں گواہ رہنا، میرا رب 1 کو 10 دینے والا ہے، میرا رب 1 کا 10 دے گا، تم تو 10 کا 11 12 دیتے بول رہے نا، میرا رب 1 کا 10 دینے والا ہے، اس لیے یہ پورے غلے میں مدینہ کے غریبوں پر تقسیم کر رہا ہوں، جاؤ سب کو تقسیم کر دیا۔ اتنا بڑا دل تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں کیا لے کے آئے؟ گھر کا پورا سامان، گھر میں پیسے رکھے سو نہیں، پورا گھر کا سامان لے کے آئے، کچھ بھی نہیں چھوڑے گھر میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لے کے آئے؟ گھر کے سامان کا آدھا حصہ کرے، آدھا میرے گھر کے لیے ضرورت ہے، آدھا میں اللہ کی راہ میں لے کے جاتا ہوں بول کے لے کے آئے۔ جس صحابی کے پاس نہیں تھا وہ صحابی رات کو محنت کرے، جتنے کھجور ان کے ہاتھ میں آئے ان کی مزدوری لے کے آ کے دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو عورتیں اپنے کانوں کے بالیاں نکال کے دے دی، گلے میں کے زیور نکال کے دے دی، سب کچھ رکھ دیے صحابہ۔ ہمارا جذبہ کیسا ہے؟ ہمارا جذبہ کتنا ہے؟ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ اپنی پسندیدہ چیز کتنا دیے ہوں گے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بکری ان کے پاس تحفے میں آئی، بکری کا گوشت پورا تقسیم کر کے ایک دستی، ایک بازو رکھ لی تھی بکری کی کھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام میں گھر کو آئے تو کیا بولے؟ اے اللہ کے رسول آج ایک بکری آئی تھی، میں نے سارا کا سارا تقسیم کر دیا، صرف ایک بازو کو رکھ لیا، اس ایک بازو کے علاوہ سارا تقسیم کر دیا، یعنی یہ بچا باقی سب تقسیم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے عائشہ ایسا مت کہہ کہ سارا چلا گیا ایک بچا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا تو نے تقسیم کر دیا وہ سب بچا ہوا ہے، یہی ہے ہمارے پاس، اصل میں وہ ہے، مطلب تو جتنا خرچ کر لی وہ تیرے لیے تیرے نام اعمال میں ثواب ہے، اس کا ثواب ہے، وہ ختم نہیں ہوا، وہی تو اصل ہے۔ تو صحابہ پورے پورے باغوں کو خرچ کر دیتے تھے، پوری پوری زمین جائیداد پراپرٹی سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، یہ ان کے اندر جذبہ تھا۔ تو بہرحال
ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے، ہم کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور یہ بالکل بھی نہیں سوچنا کہ ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے گھر کے مرد حضرات یہ لوگ خرچ کر لینا بس کافی ہے، نہیں، جو جتنا خرچ کرے گا اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں اس کا ہی حصہ لکھا جائے گا، یاد رکھو۔ عورتوں میں خاص طور سے اپنے لیے تو آپ کیا کیا چیزیں لے سکتی ہیں آپ کے گھر کے ذمہ داروں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہی چیزیں لے کے آپ خرچ کر سکتی ہیں؟ اگر کرتی ہیں تو کتنا کرتی ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو بہرحال ایسے تو واقعات بہت سارے تھے، امید کرتا ہوں کہ بات تو سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔